بیان نمبر 46 وصال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حمد باری تعالی، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، جس نے حقیقی عقل مندوں کو چن لیا کہ قربت سے غفلت کو چھوڑ کر اس کی معرفت کے چھپے ہوئے مطالب کو تلاش کریں، اور اس نے پختہ سمجھ کی کشتیوں کو اپنی ہمیشہ رہنے والی صفت کے متعلق سوال کے دریاؤں کی تیز لہروں میں غرق کر دیا، اور غور و فکر کے پرندوں کے پروں کو کنویں سے آزاد کر کے اپنی شان بے نیازی کے میدانوں میں پہنچا دیا، اور حواس و شعور کے پیمانوں کی بنیاد نا امیدی کے کدال سے گرا دی۔ لہٰذا اس کی صفات و قدرت کا اندازہ لگانے کا کوئی پیمانہ نہیں، اور عقل و دانش کے پرندوں کو اپنی ذات کی معرفت کے جال میں داخل کیا تو افلاک و املاک سبھی اس کی شان احدیت کے ادراک سے عاجز آ گئے، اور عقلیں اس کے راز یکتائی کے حصول کے قریب پہنچنے سے عاجز آ گئیں۔ پس وہ اول ہے جس کی اولیت پر سبقت لے جانے والا کوئی نہیں، وہ آخر ہے جس کے آخری ہونے پر کوئی آخر نہیں، وہ ظاہر ہے کہ اپنے اہل محبت پر دلیل کے ساتھ عیاں ہے، وہ باطن ہے کہ غور و فکر کے باوجود دل اس کا تصور نہیں کر سکتا، وہ ایسا سمیع یعنی سننے والا ہے کہ رحم مادر کے پردوں کی تاریکی میں بچہ کے سانس کی آواز بھی سن لیتا ہے، وہ ایسا بصیر یعنی دیکھنے والا ہے کہ رات کے اندھیرے میں چھپی ہوئی سیاہ چٹان پر چیونٹی کے رینگنے کا نشان بھی دیکھ لیتا ہے، وہ حلیم ہے کہ ہر وہ بات جانتا ہے جسے بندہ اپنے دل میں چھپاتا ہے، وہ جبار ہے کہ ہر جابر اس کی بلند ہیبت کے سامنے جھکا ہوا ہے، وہ قہار ہے کہ ہر متکبر اپنی شان اقتدار سے غالب ہے، ساری کائنات اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اور تمام مخلوق اس کی بزرگی کی معترف ہے، اور گرج اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی بولتی ہے، اور فرشتے اس کے ڈر سے یعنی اس کی ہیبت و جلال سے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ اے اعلیٰ مقصد کے طلبگار، راستے میں بہت زیادہ ہلاکتیں اور دشوار گزار گھاٹیاں ہیں، اگر تو نے یہاں توفیق الہی عز و جل کو پا لیا تو اپنی ملاقات میں کامیاب ہو جائے گا، اپنی امید کی انتہا کو پا لے گا، پھر تو ایسے جمال کو دیکھے گا جو کبھی تیرے خیال میں نہ آیا تھا، اور ایسے جواب سنے گا جو کبھی تیرے دل میں نہ کھٹکے ہوں گے، اور تو ایسا جام پیے گا جو تجھے سیراب کر دے گا، اور اہل و مال سے بے پرواہ کر دے گا۔ اگر تو اپنی عقل و رائے اور مثال سے اس کی بارگاہ میں رسائی چاہے گا تو ملاقات تو جا اپنی دیگر نعمتوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور خسارہ عذاب مول لے گا۔ اپنے تجسس اور سوال میں کمی کر، اور چھان بین اور جھگڑے سے رک جا، اور جان لے کہ جس طرح تو مقصود چاہتا ہے اللہ عز و جل کی مشیت اس کے برعکس ہے۔ ذات الہی عز و جل کی معرفت کے میدانوں کی طرف کتنے ہی عقلوں کے قافلے چلے اور بھٹکتے رہے، لیکن منزل پر نہ پہنچ سکے۔ بہت سی عقلوں نے اس دروازے میں داخل ہونا چاہا مگر وہ ہمیشہ بند رہا، عقل نے کتنے ہی پیغام بھیجے مگر وہ حیرانی کے عالم میں واپس لوٹ آیا۔ عقل بغیر بدلے اس در پر کھڑی ہے، فکر اس بارگاہ میں ہمیشہ سے حاضر ہے، پختہ سمجھ اس کی شان بے نیازی کے ادراک میں حیران و شدر ہے کہ حواس باختہ ہو چکی ہے، عقلیں دنگ ہیں کہ معقول کے ذریعے اس کی پہچان نہیں ہوتی، اور اذہان بکا ہیں کہ منقول ہے کے ذریعے اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ پاک ہے جو محمود ہے، کیسے ہو کہ وہ کیفیت سے پاک ہے، کہاں ہو کہ وہ کس جگہ میں ہونے سے پاک ہے، وہ ہر شے سے اول ہے اور اس کے لیے ابتدا نہیں،
وہ ہر شے کا آخر ہے، اس کے لیے انتہا نہیں۔ اس کو کسی مثل پر قیاس کیا جا سکتا ہے، نہ کسی مادی شے کے ساتھ اسے متصف کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی کسی جسم کے ساتھ اس کی پہچان ہو سکتی ہے۔ اس نے شر کو پیدا کیا اور اسے لکھ دیا، اس نے خیر کو پیدا کیا اور اسے پسند فرمایا۔ جس نے اس کی اطاعت کی اس پر رحم فرماتا ہے، اور جس نے نافرمانی کی اسے عذاب دیتا ہے۔ کسی فیصلے کے بارے میں پوچھنے کا محتاج نہیں، اپنے اولیاء سے چھپاتا نہیں، اور نہ ہی انہیں حجاب میں رکھتا ہے۔ اس کا یہ ازلی وعدہ ہے کہ ترجمہ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف واپس ہو، یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ سورہ فجر۔ پاک ہے ملک الموت والا، عزت و عظمت والا، وہ زندہ ہے جسے موت نہیں، وہ پوشیدہ رازوں، دلوں کی دھڑکنوں اور چھپے ہوئے خیالوں کی آہٹوں کو بھی جانتا ہے۔ اس نے عقلوں کو اپنی معرفت کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے اس سمندر میں غرق کر دیا جس کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا۔ وہ سوچوں کو پیغام دینے والا ہے، اس کی معرفت کی راہ میں سوچ رک گئی اور حیران ہے، مگر وہ ہمیشہ سے باقی ہے۔ احساس کا جاسوس آیا تاکہ اس کی بعد صفات کو جان لے، تو تقدیر نے اسے آواز دی کہ اے حیرت زدہ، تو کہاں چل دیا؟ دروازے اور راستہ تو بند ہیں، اس کے ادراک کی طرف کوئی راہ نہیں، نہ ہی اس کی کوئی شبیہ مثل ہے۔ ایسا سمندر ہے کہ وہاں سے جوہر نکلنا کسی غوطہ خور کے لیے ممکن نہیں۔ ایسی رات ہے کہ بہت چمکنے والا ستارہ بھی اس میں آنکھ کے لیے روشنی نہیں کر سکتا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے تمام موجودات کو بنایا، زمانے کی تدبیر فرمائی، انسان کو پیدا کیا اور پھر اسے بولنا سکھایا، قرآن کریم اتارا، ایمان و کفر اور اطاعت و نافرمانی کو مقدر کیا۔ وہ بھول سے پاک ہے، اسے ایک کام دوسرے سے غافل نہیں کرتا، زمانے اسے نہیں بدل سکتے، امور کا بدلنا اس پر مختلف نہیں ہوتا، اختیار کو مقرر فرمانے والا ہے اور قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس کی شان سب سے بلند ہے اور اسی کے لیے ہے سب اچھے نام اور بلند صفات، اور وہ فرماتا ہے ترجمہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بنائے۔ سورہ فرقان۔ اور ترجمہ وہ بڑی مہر والا، اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ سورہ طٰہٰ۔ زمانے اسے پرانا نہیں کر سکتے، مقدار اسے روک نہیں سکتی، اطراف عالم اسے گھیر نہیں سکتے، اور نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور اس کا فرمان ذیشان ہے۔ ترجمہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے، اور ترجمہ اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے۔ سورہ رعد۔ اس کی ذات دیگر ذوات کی طرح نہیں اور اس کی صفات دیگر صفات کی مثل نہیں۔ وہ درجات بلند کرنے والا، زندوں کو مارنے والا اور مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ بولیاں اس پر مشتبہ نہیں ہوتی اور نہ ہی آوازیں اس پر مختلف ہوتی ہیں۔ حواس کے ترازو سے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اسے نیند آئے نہ اونگ۔ اولیاء اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں، ملائکہ اس کے خوف سے، اس کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، جن و انس اس کے قبضہ اقتدار میں ہیں، جنت و جہنم اس کے امر و نہی کے تحت ہیں۔ بیان کرنے والے جیسا اس کا حق ہے اس کی تعریف و توصیف نہیں کر سکتے، گمان اسے قید نہیں کر سکتے، اس پر کسی کا احسان نہیں، آنکھیں اسے کھلا نہیں دیکھ سکتی، وہ جب کسی شے کو چاہے تو اس سے فرمائے ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ مخلوق اس کے غالب ارادے میں مقید ہے، اسی نے مخلوق اور ان کے اعمال کو پیدا فرمایا، اور وہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں، اور وہ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے اور ان سب سے سوال ہوگا۔ سورہ انبیاء۔
پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی معرفت تک جانے والی حقائق کی راہوں کو کھٹن دشوار بنا دیا، بس اس پر چلنے والے چٹیل میدان میں آ گئے۔ اس نے اب مخلوق کے ادراک کو حیران کر دیا، تو اب وہ حیرت زدہ ہیں۔ انہوں نے عقلوں کے تیل سے معرفت کے چراغ جلائے اور ایمان کی بجلی کے نور سے رہنمائی حاصل کی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے۔ سورہ بقرہ۔ پھر انہوں نے اپنے دلوں کی طرف رجوع کیا تو دل کہنے لگے ہم پاکیزگی کے گھر ہیں اور گھر والا بہتر جانتا ہے کہ گھر میں کیا ہے۔ پھر انہوں نے صفات کا دامن تھاما تو وہ بولی ہم اس کے اظہار کی طاقت نہیں، ہمیں اس کے اظہار کی طاقت نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے عقل کی طرف اشارہ کیا تو عقل نے مدہوشی و حیرت کے عالم میں ان سے کہا میں بھی اس معاملے میں تمہاری طرح حیران ہوں۔ میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی کہ اسے بیان کروں، میں اس کی صفات بیان نہیں کر سکتی کہ اس کی تعریف و توصیف کروں، اور میں نہیں جانتی کہ کس طرف سے اس تک رسائی حاصل کروں۔ تم نے اس امر کے متعلق پوچھا ہے جسے میں نہیں جانتی، اور تم اس راز کا اظہار چاہتے ہو جسے حاصل کرنے میں خود ہمیشہ عاجز رہی۔ مجھے تو یہاں سے صرف حیرت و تعجب ہی حاصل ہوا ہے، لیکن اے معرفت الہی عز و جل کے بارے میں حیرت زدہ، اے اس کے معنی کے حسن میں عقل کو لٹا دینے والے، اگر تو اس کی معرفت چاہتا ہے تو توفیق الہی عز و جل کی راہ پر چل، کیونکہ وہ ایسا قریب ہے کہ تو جب چاہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اور وہ بعید ہے مگر فاصلے کے ساتھ نہیں کہ تو اسے طے کر لے۔ اگر تو اس سے خالص دوستی اور تعلق رکھے گا تو وہ تجھے پاکیزگی و پسندیدگی کے جام سے سراب فرمائے گا، اور اگر تو نے اس کی محبت کا جام پی لیا تو یہی جام تجھے سراب کر دے گا، اور اگر تو اس کے ذکر اور حمد و ثنا کے نغمے سننا چاہتا ہے تو اسے کسی بھی چیز سے تشبیہ دینے سے بچتے ہوئے توحید و پاکی بیان کرنے والی زبان سے کہہ۔ عربی اشعار کا ترجمہ: اللہ عز و جل اپنی علو عزت کے اعتبار سے بلند و برتر ہے، اور وہ بڑا ہے کہ وہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس کا وجود ہمیشہ سے ہے، کوئی شے اس کے مشابہ نہیں، اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں۔ کوئی جگہ نہیں جو اسے گھیر لے، کوئی مددگار نہیں جو اس کی مدد کرے، کوئی کشف نہیں جو اسے ظاہر کرے، اور کوئی اعلان نہیں جو اسے بیان کرے، کوئی زمانہ نہیں جس نے اسے پیدا کیا، کوئی عیب نہیں جو اس سے مل جائے، کوئی ایسی ذات نہیں جو اس سے بڑھ جائے، اور کوئی عقل نہیں جو اس کا ادراک کرے۔ ساری مخلوق اس کی قدرت کی حقیقت میں حیران و سرگرداں ہے، مگر اس کے معنی میں سے ایک معنی کا بھی ادراک نہیں کر سکی۔ وہ پاک ہے اور اس کی شانیں بلند و بالا ہیں، اور وہ بڑا ہی مہربان اور طاقتور و برتر ہے۔ پاک ہے وہ جو محمود ہے، اس نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے بنایا، تمام فرشتوں سے انہیں سجدہ کروایا، ان کو اپنی وسیع جنت میں ٹھہرایا، پھر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی تمام اولاد کے بارے میں موت کا فیصلہ فرمایا۔ اس نے اپنے پیارے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس فیصلے کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سورہ انبیاء۔ اس نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو طوفان سے نجات عطا فرمائی اور اہل ایمان کو بچا کر مخالفین کو غرق کر دیا، اور حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے لیے بھی اس موت کا فیصلہ فرمایا جو جن و انس کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے۔ اس نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، انہیں مراد تک پہنچایا، صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھا، ان کو آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہی دکھائی اور مشاہدہ کروایا،
اور پھر آپ علیہ السلام پر بھی موت کا وعدہ پورا فرمایا، اور حضور نبی پاک صاحب الاولاق صاحب افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے موت کا حال اور اس کی طاقت کو یوں بیان فرمایا۔ ترجمہ: تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ لے گی، اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو۔ سورہ النساء۔ اس نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کے لیے منتخب فرمایا، ان کو اپنا کلام سنایا اور اپنے لذت والے خطاب سے انہیں ان کے مقصود مطلوب تک پہنچا دیا، اور پھر ان کی طرف بھی موت کو بھیج دیا۔ اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: ہر جان کو موت چکھنی ہے، اور تمہارے بدلے تو قیامت ہی کو پورے ملیں گے۔ اسی نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور یہ اس کے اختیار میں ہے۔ اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مادرزاد اندھوں اور سفید داغ یعنی برس والوں کو شفا دی اور مردوں کو زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کے متعلق خبر دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ سورہ آل عمران۔ اور وہی ذات ہے جس نے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نبی عربی امین و معمون صاحب عزت و مرتبہ اور محافظ عزت ہونے کی حیثیت سے منتخب فرمایا اور چن لیا، باوجود یہ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسا قرب و مرتبہ عطا فرمایا جس تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نفس کریمہ کو بھی وصال ظاہر کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حوادث زمانہ سے آگاہ فرمایا، اور ماقبل وصال فرمانے والے حضرات انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی ظاہری وفات سے آپ کو تسلی و اطمینان بخشا۔ چنانچہ اللہ عز و جل اپنی محفوظ کتاب میں ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: بے شک تمہیں انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے۔ سورہ زمر۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کب پردہ فرمایا؟ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، تمہارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، پیر کے دن مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، پیر کے دن مدینہ منورہ تشریف لائے، اور وصال بھی 12 ربیع الاول ربیع النور شریف پیر کے دن ہی فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدت مرض 12 دن تھی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بخار درد سر کے سبب تھا۔ حضرت سیدنا ابن ابی یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل 12 ربیع الاول شریف پیر کے دن ہوئی۔ اسی دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تکریمہ سے ہجرت فرمائی، اور اسی دن مدینہ منورہ تشریف لائے۔ نیز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری بھی 11 ہجری 12 ربیع الاول شریف پیر کے دن وقت چاشت اور نصف النہار کے درمیان ہوا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، جب حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ ترجمہ: جب اللہ کی مدد اور فتح آئے۔ سورہ نصر۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے میرے انتقال کی خبر دی گئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اس حال میں تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بخار تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کا حکم۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
جب میں صبح بیدار ہو کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ انور کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی، السلام علیکم اے سرچشمہ نبوت رسالت کے اہل بیت، الصلاۃ جامعات۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، بلال سے کہو کہ ابو بکر کو سلام کہو اور کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں روتا ہوا واپس پلٹا، میں مدینے کی گلیوں میں گھومتا جاتا اور کہتا جاتا تھا، یعنی آہ میرے سردار، آہ میرے جلیل القدر نبی، کاش بلال کو اس کی ماں نہ جنتی۔ فرماتے ہیں، پھر میں مسجد میں آیا تو وہ لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ میں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سلام و پیغام پہنچایا۔ پھر میں نے الصلاۃ رحمکم اللہ کی صدا لگا کر نماز کے لیے اقامت کہی۔ جب میں نے اللہ اکبر کہا تو مسلمانوں نے جواب میں کبرناہ تکبیرا وعظمناہ تعظیما کہا۔ میں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا تو انہوں نے شہدنا بہا مع کل شاہد کہا۔ جب میں نے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا تو مجھ پر گریہ طاری ہو گیا۔ میں بھی رونے لگا اور لوگ بھی رونے لگے۔ اقامت کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور لوگوں کو امامت کرائی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ شریف پڑھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کی اور آپ کی نظر اس جگہ پر پڑی جہاں سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے قدمین شریفین رکھتے تھے تو رونے سے آپ کی ہچکی بند گئی اور لوگ بھی رونے لگے۔ جب حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کا رونا دھونا سنا تو حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت فرمایا، یہ مسجد میں آہ بکا اور رونے کی آواز کیسی ہے؟ انہوں نے عرض کی، لوگوں نے آپ کو نماز میں نہ پایا اسی لیے رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اقدس اٹھایا اور یہ دعا کی، یا اللہ عز و جل، بخار پر مامور فرشتے کو حکم دے کہ تیرے نبی پر تخفیف کرے تاکہ میں باہر جا کر لوگوں کو نماز پڑھا لوں اور دنیا چھوڑنے سے پہلے اپنے صحابہ کو الوداع کہہ لوں۔ مرض میں کمی۔ راوی فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بدن میں بخار کی کمی پائی تو وضو فرمایا اور پھر حضرت سیدنا فضل بن عباس، حضرت سیدنا اسامہ بن زید اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا سہارا لیے گھر سے باہر تشریف لائے۔ جب مسلمانوں نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انوار مسجد میں داخل ہوتے دیکھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد محسوس کی تو وہ صف در صف جدا ہوتے جاتے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صفوں کے درمیان سے گزرتے جاتے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محراب اقدس کے پاس پہنچ گیا اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پیارے آقا علیہ السلام کا آخری خطبہ۔ جب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو منبر اقدس پر جلوہ افروز ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور الوداع کہنے والے کی طرح چہرہ اقدس لوگوں کی طرف متوجہ کیا اور فرمایا، اے لوگوں، کیا میں نے تم تک رسالت نہ پہنچا دی اور نصیحت و امانت ادا نہ کر دی؟ لوگوں نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ نے رسالت پہنچا دی اور امانت ادا کر دی اور امت کی خیر خواہی کی
اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت آ گیا۔ اللہ عز و جل ہماری طرف سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جزا سے افضل جزا دے جو اس نے ہر نبی کو اس کی امت کی طرف سے عطا کی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ممبر شریف سے نیچے اترے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو الوداع کہا، ان سے مصافحہ فرمایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان رو رہے تھے۔ ملک الموت علیہ السلام کا اجازت طلب کرنا۔ پھر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور مرض میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ ملک الموت علیہ السلام ایک اعرابی کے روپ میں حاضر خدمت ہوئے اور حجرہ اقدس کے دروازے پر کھڑے ہو کر عرض کی، السلام علیکم اے سرچشمہ نبوت رسالت کے اہل بیت، کیا مجھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی اجازت ہے؟ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً فرمایا، اے عرابی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ میں مشغول ہیں۔ اس نے پھر عرض کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے سے جھانکا اور ملک الموت علیہ السلام کو دیکھ کر حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، جانتی ہو تمہارا مخاطب کون ہے؟ عرض کی، اے ابا جان، کوئی اعرابی ہے۔ ارشاد فرمایا، یہ ملک الموت ہیں، یہ لذات کو توڑنے یعنی شکست دینے والا ہے، اسے آنے دو۔ پس وہ حاضر خدمت ہوئے اور سلام کیا، پھر عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے یہ حکم دے کر بھیجا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض نہ کروں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھہر جاؤ حتیٰ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئیں، یہ ان کے آنے کا وقت ہے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہم نے ایسی بات کا سامنا کیا جس کے متعلق ہمارے پاس کوئی رائے نہ تھی، گویا ہم پر کوئی مصیبت عام پڑی ہو۔ اس بات کی بڑائی اور ہیبت کی وجہ سے گھر والوں میں سے کوئی بھی بول نہ سکتا تھا۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی، اللہ عز و جل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سلام فرماتا ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مزاج پرسی فرماتا ہے، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حالت خوب جانتا ہے، لیکن وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مزید کرامت و شرف عطا کرنا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل امین علیہ السلام، ملک الموت علیہ السلام نے مجھ سے اجازت طلب کی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوری بات بتائی۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مشتاق ہے، کیا اس نے نہیں بتایا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ خدا عز و جل کی قسم، ملک الموت علیہ السلام نے آج تک کسی سے اجازت طلب نہیں کی، لیکن اللہ عز و جل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شرف و مرتبہ کو پورا کرنے والا ہے۔ پھر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملک الموت کے آنے تک آپ یہاں سے نہ جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو اجازت دی اور ارشاد فرمایا، اے فاطمہ میرے قریب ہو جاؤ۔ وہ حاضر خدمت ہوئیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھک گئیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں سرگوشی فرمائی، انہوں نے اپنا مبارک سر اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ان میں بات کرنے کی سکت نہ تھی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اپنا سر میرے قریب کرو۔
تو وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھک گئیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ سرگوشی فرمائی۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے سر اٹھایا تو وہ مسکرا رہی تھیں، لیکن کلام کرنے کی طاقت نہ تھی۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ہمیں ان کی حالت سے بہت تعجب ہوا۔ اس کے بعد جب ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ آج میں انتقال کر جاؤں گا، تو میں رونے لگی۔ پھر فرمایا، میں نے دعا کی ہے کہ اللہ عز و جل میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے تجھے مجھ سے ملائے اور میرے ساتھ رکھے۔ چنانچہ اس بات نے مجھے خوش کر دیا۔ پھر ملک الموت علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، سلام کیا اور اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے کے بعد عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اب مجھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا حکم فرماتے ہیں؟ اب مجھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا حکم فرماتے ہیں؟ ارشاد ہوا، مجھے میرے رب کریم عز و جل سے ملا دو۔ انہوں نے عرض کی، جی ہاں، آج ہی ملا دوں گا۔ آپ کی ساعت یعنی انتقال کی گھڑی آپ کے سامنے ہے۔ پھر وہ باہر نکل گئے اور حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام بھی یہ عرض کرتے ہوئے چل دیے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج میں آخری بار زمین پر اترا ہوں۔ وہی لپیٹ دی گئی اور دنیا سمیٹ دی گئی۔ مجھے دنیا میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی سے کوئی کام نہ تھا، اور مجھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی مقصود تھی۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ خوشبودار۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اس ذات کی قسم جس نے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، گھر میں کسی کو بولنے کی تاب نہ تھی، اور اس کلام کی عظمت کے پیش نظر کوئی مردوں کو بھی نہ بلا سکتا تھا۔ ہم سب سہمے ہوئے اور خوف زدہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پھر میں اٹھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سر انور اپنی چھاتی کے ساتھ لگایا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو تھام لیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی، یہاں تک کہ غالب آ گئی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی سے اس قدر پسینہ ٹپکتا تھا کہ میں نے کبھی کسی انسان سے اس قدر نہیں دیکھا۔ میں وہ پسینہ پہنچتی جاتی تھی، اور اس سے زیادہ خوشبودار چیز میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو افاقہ ہوا تو میں نے عرض کی، میرے ماں باپ، جان و مال اور اہل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر اس قدر پسینہ کیوں ہے؟ ارشاد فرمایا، اے عائشہ، مومن کی جان پسینے کے ذریعے نکلتی ہے، اور کافر کی جان گدھے کی طرح اس کی پاچھوں سے نکلتی ہے۔ اس وقت ہم ڈر گئے اور اپنے گھر کسی کو بھیجا۔ سب سے پہلے میرے بھائی تشریف لائے، لیکن وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہ کر سکے۔ انہیں میرے والد ماجد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے میرے پاس بھیجا تھا، اور کسی شخص کے آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، اور اللہ عز و جل نے سب کو روک رکھا تھا، کیونکہ اس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ حضرت جبرائیل و میکائیل و اسرافیل علیہ السلام کے سپرد کر رکھا تھا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہوئی تو ارشاد فرمایا، الرفیق الاعلی،
یعنی رفیق اعلیٰ عز و جل کے پاس جانا ہے۔ عظمت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میرے پاس میرے بھائی حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے جان لیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسواک پسند فرما رہے ہیں۔ عرض کی کیا آپ کے لیے ان سے لوں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے فرمایا ہاں۔ میں نے مسواک لی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے منہ میں داخل کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سخت لگی۔ میں نے عرض کی کیا میں اسے نرم کر دوں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سر کے اشارے سے فرمایا ہاں۔ میں نے مسواک چبا کر نرم کی اور دست اقدس میں دے دی۔ آپ کے سامنے پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، اس میں اپنے دست اقدس داخل کیا اور فرمایا اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی سختیاں بہت ہیں۔ پھر اپنا دست اقدس بلند کر کے ارشاد فرمایا، یعنی اے اللہ عز و جل تو ہی اعلیٰ رفیق ہے، اے اللہ عز و جل تو ہی اعلیٰ رفیق ہے، اے اللہ عز و جل تو ہی اعلیٰ رفیق ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شان شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے گھر میری باری کے دن میری گردن اور سینے کے درمیان وصال فرمایا، اور اللہ عز و جل نے موت کے وقت میرا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لعب اقدس ملا دیا۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شان شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر سب سے پہلے امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی اور آپ سب سے پہلے حاضر ہوئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر یمنی چادر تھی۔ آپ نے چہرہ اقدس سے چادر ہٹائی اور بوسہ لیا اور روتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پاکیزہ زندگی گزاری اور پاکیزہ وصال فرمایا۔ جو موت اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے لکھ دی تھی وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پالی۔ اسلام کے لیے خیر خواہی پر اللہ عز و جل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی طرف نکلے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کی خبر دی۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر خصوصی کرم۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بوقت وصال حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سے استفسار فرمایا، میرے بعد میری امت کے لیے کون ہوگا؟ تو اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میرے محبوب کو خوشخبری سنا دے کہ میں اسے اس کی امت کے سلسلے میں رسوا نہیں کروں گا، اور اسے یہ بشارت بھی دے دے کہ جب لوگوں کو قبروں سے باہر نکالا جائے گا تو سب سے پہلے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائیں گے۔ جب لوگ جمع ہوں گے تو میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی ان کا سردار ہوگا، اور جب تک اس کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے تمام امتوں پر وہ حرام رہے گی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں اور میرا دل خوش ہوا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر
سوال کرو۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا موت کا وقت قریب آ گیا؟ ارشاد فرمایا، موت کا وقت قریب آ گیا اور بہت قریب آ گیا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو مبارک ہو جو اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تیار کر رکھا ہے، کاش میں جانتا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی طرف، پھر سدرۃ المنتہا کی طرف، پھر جنت الماوا، عرش الہی اور رفیق اعلیٰ کی طرف، پھر خوشگوار زندگی سے ملنے والے حصے کی طرف۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غسل کون دے گا؟ ارشاد فرمایا، میرے گھر کے مردوں میں سے سب سے قریب تر۔ عرض کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کن کپڑوں میں کفن دیں؟ فرمایا، میرے انہی کپڑوں میں اور یمنی چادر اور مصری سفید کپڑوں میں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نماز کا طریقہ کیا ہوگا؟ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور ہم بھی رو دیے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس کرو، اللہ عز و جل تمہاری مغفرت فرمائے اور تمہیں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ جب تم مجھے غسل و کفن دے چکو تو مجھے میرے اسی حجرے میں چارپائی پر رکھ دینا اور چارپائی قبر کے کنارے رکھ کر کچھ دیر کے لیے باہر چلے جانا۔ سب سے پہلے مجھ پر میرا رب عز و جل درود یعنی رحمت بھیجے گا۔ خود ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر وہ اور اس کے فرشتے۔ سورہ احزاب۔ پھر اللہ عز و جل فرشتوں کو مجھ پر دعائے رحمت کی اجازت دے گا۔ تمام مخلوق میں سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھ پر نماز پڑھیں گے یعنی دعائے رحمت کریں گے، پھر حضرت میکائیل علیہ السلام، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام پڑھیں گے، پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام ملائکہ کے بڑے بڑے لشکروں کے ساتھ آئیں گے۔ پھر تم مجھ پر گروہ در گروہ آنا اور خوب سلام پیش کرنا اور چیخ و پکار اور رونے دھونے سے مجھے اذیت نہ پہنچانا، اور تم میں سے جو امام ہو وہ ابتدا کرے، پھر میرے اہل بیت کے قرابت دار، پھر خواتین کا گروہ اور پھر بچوں کا گروہ۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قبر اقدس میں کون اتارے گا؟ ارشاد فرمایا، میرے اہل بیت کے قریبی لوگ اور ان کے ساتھ بے شمار ملائکہ ہوں گے، تم ان کو نہ دیکھ سکو گے مگر وہ تمہیں دیکھ رہے ہوں گے، اٹھو اور میری طرف سے بعد والوں کو سلام پہنچا دو۔ سرکار علیہ السلام کا وصال اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا حزن و ملال۔ جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرمایا تو لوگ مسجد میں جمع ہو گئے اور غم و عالم سے سسکیاں لے لے کر رونے لگے اور دنیا تاریک ہو گئی۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکارنے لگے، اے میرے جلیل القدر نبی۔ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فریاد نکلی، اے میرے عظیم باپ۔ حضرت سیدنا حسن و حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدائے لگائی، اے ہمارے جد کریم، اور ہر مسلمان نے غم و عالم میں ڈوب کر کہا، ہائے ہمارا رنج و عالم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال پر ملال پر شدت غم سے خلفائے راشدین، امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی اور امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس دنیا میں رہنے کی طمع کیوں کی جاتی ہے، حالانکہ نبی مختار محبوب غفار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ آپ کے وصال پر ملال پر جگر جل رہا ہے اور پلکیں آنسوں میں ڈوب رہی ہیں۔
صبر ہاتھوں سے جا رہا ہے اور آنسو بہہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کی چوٹ نے تمام مصائب کو کم کر دیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رخصت نے دوستوں کی زندگی بے کیف کر دی، آنسوؤں کے ہار کو منتشر کر دیا، پسلیوں کے درمیان غم کی آگ روشن کر دی، جمے ہوئے آنسوؤں کو پگھلا دیا اور غم کی بجھی ہوئی آگ کو بھڑکا دیا۔ تو اے غمزدہ، کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کی طمع کرتا ہے؟ کیا تیرے لیے ان لوگوں میں عبرت نہیں جنہیں گزشتہ سالوں میں مہینوں اور زمانوں نے ختم کر دیا؟ کیا تیرے لیے ان لوگوں میں کوئی غور و فکر نہیں جنہیں تجھ سے پہلے موت نے پچھاڑ دیا؟ ان میں سے کوئی بوڑھا تھا تو کوئی ادھیڑ عمر، کوئی نوجوان تھا تو کوئی بچہ، جبکہ کوئی تو پیدا ہوتے ہی راہ آخرت پر چل پڑا۔ کیا تو نے ان سے عبرت نہ پکڑی جن کو تو نے قبروں میں دفن کیا، جیسے دوست، احباب، بھائی اور ہمسائے وغیرہ؟ تو کب تک محض دنیاوی تعلقات کی طرف متوجہ رہے گا؟ گویا تجھے موت کا یقین نہیں۔ کیا موت کے متعلق تجھے مہلت نے دھوکے میں ڈالا، یا زمانے کے حالات نے تجھ سے دھوکہ کیا؟ تجھے اللہ تعالیٰ کی قسم، میری نصیحت قبول کر، اس سے پہلے کہ تیری پیشانی عرق و آلود ہو، تجھ پر حالت نزاع اور غم کی کیفیت طاری ہو، اور مسلسل آنسو بہائے جانے لگیں، اور تجھے اندھیری قبر میں ڈال دیا جائے جس میں روشنی بالکل ظاہر نہ ہوگی۔ اس میں تو ہر جان اپنی کمائی کے بدلے گروی رکھی ہوگی۔ کیا تو نے اللہ عز و جل کی واضح آیت مبارکہ نہ سنی؟ ترجمہ: بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ سورہ احزاب۔ کیا تجھے اس فرمان الہی عز و جل نے نہ ڈرایا؟ ترجمہ: زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے۔ سورہ رحمان۔ کیا زمانے نے تجھے نصیحت نہ کی اور یہ خدائی فیصلہ نہ سنایا؟ ترجمہ: ہر جان کو موت چکھنی ہے۔ سورہ آل عمران۔ یہ مقام محمود پر فائز ہونے والی ہستی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی وصال فرما گئی، جو حوض کوثر اور لواء الحمد کے مالک ہیں، اور جن کے لیے بروز قیامت شفاعت کا وعدہ ہے۔ تو کیا اور تیری حالت کیسی؟ اے ٹھکرائے اور دھتکارے ہوئے انسان، تیرا سارا نامہ اعمال گناہوں سے سیاہ ہے، تیرے اعمال کو ٹھکرا دیا گیا ہے۔ اے فانی زمانے سے دھوکہ کھانے والے اور بے قصوروں پر مظالم ڈھانے والے، خدا عز و جل کی قسم، ظلم بہت برا ہے۔ اے لوگوں کو اپنے ظلم سے ڈرانے والے، کل بروز قیامت اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سب مظلوم بدلہ لینے کے لیے جمع ہوں گے۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، تمہیں رغبت دلائی گئی لیکن تم راغب نہ ہوئے، تمہیں خوف دلایا گیا لیکن تم مرعوب نہ ہوئے، موت نے تم سے پہلوں کو ہڑپ کر کے تمہیں بیدار کیا لیکن تم بیدار نہ ہوئے، قرآن حکیم نے تمہیں نصیحت کی لیکن تم برائی سے باز نہ آئے، نہ نصیحت حاصل کی۔ گویا کوچ کا نگارہ بجانے والا تمہاری محافل میں ندا دے رہا ہے، اے سونے والوں، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، تمہارا بلاوا آ گیا ہے اور پکار رہا ہے، جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے، اے جہاں والوں، میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔ کیا محبوب خدا عز و جل کے وصال سے بھی تم نے کوئی عبرت نہ پکڑی؟ کیا تمہیں اس زبردست چوٹ لگنے سے بھی کوئی نصیحت نہ ملی؟ کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے سے بھی تمہیں اپنی بے ہوشی کے نشے سے افاقہ نہ ہوا؟ کیا تمہاری موت کے قریب ہونے نے تمہیں سوچ میں مبتلا نہ کیا؟
کیا تم نے اپنے سے پہلے شرفاء کی موت سے عبرت حاصل نہ کی؟ کیا تمہیں اپنے ماں باپ اور بچوں کو دفن کر کے بھی حسرت طاری نہ ہوئی؟ تم کیسے لذات سے لطف اندوز ہوتے ہو، حالانکہ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، یعنی موت کی سختیاں بہت ہیں۔ کیا تمہاری عیش و عشرت والی زندگی کی مٹھاس کڑوی نہ ہوئی جب فوت ہونے والے نے موت کے وقت کہا، ہائے موت کی سختی؟ کیا تمہیں حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درد نے نہ رلایا جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر کہا، یعنی اے میرے ابا جان، آپ کی تکلیف سے مجھے کتنا غم ہوا۔ کہاں ہیں عقل والے، کہاں ہیں وہ جو اہم کاموں میں مشغول رہتے تھے، کہاں ہیں جو اس فانی گھر میں ہمیشہ رہنے کے دھوکے میں مبتلا تھے، جبکہ محبوب خدا احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اس دنیا سے وصال فرما گئے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔